گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا رہے ہیں کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے والوں پہلے اپنے آپ پہ غور کر لو، اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اس نے کوئی گناہ کیا تو تم نے کبھی نہیں کیا۔ کوئی ایسا فالٹ، کوئی ایسا گناہ جس کا تعلق عام انسانی فائدے سے ہو۔ ایک بندہ دھوکے دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو اس کے نقصان سے، اس کی شر سے آپ بچانا چاہتے ہیں، اس نیت سے آگاہ کر دینا ایک اور بات۔ لیکن اگر کسی کا انڈیویجول فیل ہے، کوئی ذاتی غلطی ہے، تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامت، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے طوبی لمن شغلہ عیوبہ عن عیوب الناس، یہ مسند بزار حدیث کی کتاب ہے، 6293 حدیث نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہو ایسے بندے کو لمن شغلہ عیوبہ عن عیوب الناس، جو اپنے عیب دیکھنے سے فارغ ہی نہیں ہوا کہ وہ دوسروں کے عیب دیکھتا، اس کے پاس اپنے عیبوں سے فرصت ہی نہیں تھی، اپنے عیب دیکھنے پہ لگا رہا، اس نے اپنی اصلاح کی طرف توجہ زیادہ دی ہے، اور دوسروں کے عیب اس کو اپنے عیبوں کے سامنے چھوٹے نظر آتے تھے، اس لیے اس نے ان کو اگنور کیا ہے اور اپنے عیبوں پہ نظر رکھی۔ یہ بہت بڑا اصول اور قاعدہ ہے، اس سے ملتی جلتی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ تم دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھو، اپنے عیبوں پہ نظر رکھو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنا نفس سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کے بارے میں بدگمانی کی جائے۔ تم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو، اس نفس کے اوپر کبھی اعتماد اور اعتبار نہ کرنا۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پردہ پوشی ہو، تو تم پھر یہ کیوں نہیں چاہتے ہو کہ دوسروں کو بھی پردہ پوشی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس وقت تک اس کا کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔